خریداری ہر شخص کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن اگر اسے بغیر کسی منصوبہ بندی کے کیا جائے تو یہ آسانی سے آپ کا بجٹ تباہ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنے فائنانسز کو اسٹیبل کرنے کے لیے بھی اپنی خریداری کی عادات کو نہ صرف سمجھنا چاہیے بلکہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ تو جو آج کا ولاگ ہے وہ ہماری شاپنگ ٹپس اینڈ ٹرکس کے بارے میں ہے۔ میں آپ سب لوگوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ السلام علیکم۔ میری صبح کا آغاز الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ رب العزت کے نام سے ہوا، اور شکر ہے اس ذات کا کہ جس نے اپنا ذکر کرنے کی توفیق دی۔ میں یہی دعا کرتی ہوں اپنے لیے بھی اور سب لوگوں کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تو آج جو ہے میں نے قرآن پاک پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر ریسٹ کیا اور پھر اس کے بعد ناشتہ جو ہے وہ ہمارا آج جو ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ بچوں کی اسیسمنٹ تھی اور ان کا آف تھا، اور ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا میں نے کہا چلیں ڈیفرنٹ ناشتہ دے دیتے ہیں۔ اس سے یہ ہے کہ تھوڑا سا نا بچوں کا جو ہے وہ چینج آ جاتا ہے، اور کچھ تھوڑا سا جب ہماری روٹین ہوتی ہے اسکول جانے کی تو پھر اس میں بھی یہ چیزیں نا یعنی کہ بچے تانگ پڑ جاتے ہیں۔ تو میں نے نٹس جو تھے وہ تھے، 7 ایگز تھے، اور ساتھ یہ گچک جو ہے نا یہ بڑی اچھی تھی، بڑی کرسپی سی تھی، اور اس میں صرف پی نٹس ہی تھی۔ اچھا، نٹس کا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے نا وہ یہ ہے، سردیوں میں یہ کھائے جاتے ہیں نٹس، تو اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ رچ ان پروٹین ہوتے ہیں، ان میں آئرن ہوتا ہے، ان میں فائبر ہوتا ہے، اور جو ڈیفینیٹلی ان کی افادیت ہے چھوٹے اور بڑے دونوں کے لیے۔ اس کے ساتھ میں نے ایگز دیے، وہ بھی رچ ان پروٹین ہے۔ فردر مور ساتھ میں نے چائے دی، اس میں الائچی اور جوشاندہ وغیرہ میں ڈال دیتی ہوں، کبھی بڑی الائچی اور دار چینی بھی ڈال دیتی ہوں کیونکہ خشک سردی ہے، بارش تو ہوئی نہیں ہے، خشک سردی ہے، اور پھر بچوں کی جو چیسٹ ہے نا وہ پھر اس طرح سے نا اس طرح کی چیزیں جو دیسی چیزیں کھانے سے نا وہ ذرا سکون رہتا ہے، کھانسی نہیں ہوتی، نزلہ زکام نہیں ہوتا۔ یہی دو چیزیں ہیں جو ساری سردیاں ہمارے بچوں کو جکڑے رکھتی ہیں، تو یہ ان سے بچنے کا جو ہے نا یہ سب سے کہتے ہیں کہ آسان طریقہ ہے، بجائے اس چیز کے کہ ہم میڈیسن وغیرہ یوز کریں۔ تو آج کا بھی لوگ چونکہ شاپنگ کے بارے میں ہے تو اس لیے ناشتے وغیرہ کے بعد نا تو میں تھوڑا سا بہت کام کروں گی، پھر ہم شاپنگ کے لیے چلیں گے نماز ظہر کے بعد انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، نماز تو میں نے پڑھ لی تھی، تو اب ہم شاپنگ کے لیے آ چکے ہیں، تو چلیں ہم ڈائریکٹلی ہی میں انہی چیزوں کے متعلق بات کرتی ہوں جس کے متعلق میں نے یہ ویڈیو بنانے کے سوچا تھا۔ تو اس میں آتی ہیں شاپنگ ٹپس اینڈ ٹرکس جس کی میں نے بات کی ہے۔ دیکھیں، میں ایک سادہ سی جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ چیزوں کو فالو کرنے والا انسان ہوں، انہی چیزوں کو فالو کرنا چاہیے جس سے آپ کی زندگی میں آسانی آئے۔ تو جو سب سے پہلی میں ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں نا، دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جو ساوی خریدار ہے یا جو ایک ہوشیار خریدار ہے یا اسمارٹ شاپر ہے وہ نہیں ہے جو چیپسٹ آپشن کی طرف جاتا ہے، سستی چیزیں خریدتا ہے، بلکہ وہ ہے جو چیزوں کی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کوالٹی کو خریدتا ہے، ان کی ویلیو کو خریدتا ہے۔ اب یہ اگر میں کہوں کہ جی میں سستی چیزیں خرید لاؤں لیکن ان چیزوں کی جو ہے وہ اتنی عمر ہی نہیں ہوتی ہے، ان کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی ہے، اور وہ میری ضرورت پوری کرنے سے پہلے ہی ایکسپائر ہو جاتے ہیں، تو اس میں جو ہمیں سب سے پہلی جو چیز اپنانی چاہیے نا وہ یہ ہے کہ ہم جو اپنی تمام جو چیزیں ہم نے خریدنی ہے نا ان کی دیکھ لیں کہ ہمیں ضرورت ان کی کس نوعیت کی ہے، کہ وہ ہماری لانگ ٹرم استعمال ہونے والی چیزیں ہیں کہ شارٹ ٹرم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی بہترین مثال ایسے ہی ہے جیسے ہم وائپر خریدیں، تو وائپر ہمارا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے ہماری کلیننگ میں، اور کلیننگ میں وائپر جو ہے وہ ڈیلی بیسس پر استعمال ہو رہا ہے، تو ہمیں اس کی کوالٹی کے اوپر جو ہے وہ بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، بجائے اس کہ میں سال میں 3 وائپر استعمال کروں، بہتر نہیں ہے کہ میں ایک اچھا تھوڑا سا جو ہے وہ مہنگا وائپر جو ہے وہ لے لوں، اور وہ 1 سال سے زیادہ چل جاتا ہے۔ اب جو اس میں دوسری ٹپ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے امپلس بائنگ کی، یعنی کہ فضول خرچی کی۔ اب امپلس بائنگ ہم کیسے کرتے ہیں؟ ہم امپلس بائنگ تب کرتے ہیں جب ہمیں جو چیز دیکھ لی وہ پسند آ گئی اور ہم نے اس کو بغیر سوچے سمجھے خرید لیا، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات تو چیز چلیں پھر بھی کبھی کبھار جو ہے وہ بہتر نکل آتی ہے، لیکن اکثر جب ہم اس طرح کی امپلس بائنگ کرتے ہیں، ایموشنل خریداری کرتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے ہم چیزوں کو خریدتے ہیں، تو اس سے ہوتا پتہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پچھتاوا ہو جاتا ہے کہ ہم یہ کیوں خریدی، خریدنے کے بعد، پہلے نہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ تیسری بات جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہمارے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے، اور ہم عورتیں جو ہیں
ہم ڈسکاؤنٹس کو دیکھ کر یا اس طرح کی چیزوں کو ڈسکاؤنٹس اچھے ہوتے ہیں، مل جاتے ہیں، لیکن وہ اسی وقت ہی اچھے لگتے ہیں جب آپ اپنی ضرورت کی چیز کو ڈسکاؤنٹ میں خرید لیتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد جو بات ہے وہ ہے کمپیریزن اور ریسرچ کی۔ جب بھی آپ گھر سے خریداری کے لیے نکلیں نا، تو آپ جو ہیں وہ اپنی ریسرچ جو ہے اس کا ہوم ورک لازمی کریں کہ آپ کون سی چیز خریدنے جا رہی ہیں اور وہ آپ کو کہاں کہاں سے اویلیبل ہو سکتی ہے۔ پھر ان جگہوں کا کمپیریزن بھی بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہاں پہ کچھ لوگ کہیں گے کہ جی ہم مارکیٹس میں پھرتے رہیں، ہم خرچ کرتے رہیں، ہم کرایہ خرچ کرتے رہیں اور ہم وہاں جائیں اور وہاں جائیں، پھر چیزوں کا کمپیریزن کریں۔ دیکھیں، بعض اوقات جگہ سے بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک جگہ پر ایک چیز کی قیمت، اب اس کی میں آپ کو سادہ سی مثال دیتی ہوں، صرف مثال کے طور پر میں بیان کر رہی ہوں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں۔ جیسے فار ایگزامپل اگر ہم نے چکن جو ہے وہ خریدنا ہے، تو میٹرو جو ہمارا مارٹ ہے وہاں پر چکن کی قیمت اور ہوگی، امتیاز میں اور ہوگی، اور ہماری لوکل مارکیٹ میں اور ہوگی۔ اب جب دیکھیں نا کہ لوکل مارکیٹ میں مجھے فریش چکن مل رہا ہے تو میں میٹرو سے کیوں خریدوں؟ ٹھیک ہے نا؟ اور یہ اسی وقت ہی پاسبل ہوگا جب میرے پاس ایک جو پوری ریسرچ موجود ہوگی، بھی میں نے یہ چیز خریدنی ہے، مجھے کہاں کہاں سے اویلیبل ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، یہ 3 یا 4 چیزیں ہیں۔ اب ان سب چیزوں کا ہم نے ڈیل کیسے کرنا ہے؟ تو ہم نے ڈیل اس طرح سے کرنا ہے کہ ہم سب سے پہلے جو ہے جب بھی گھر سے نکلیں گے، اپنی جو خریداری کی چیزیں ہیں ان کو ہم ان لسٹ کریں گے، اور پھر ہم اس لسٹ کے ساتھ جو ہے وہ بالکل جڑے رہیں گے۔ اب میں یہ کرتی ہوں، اب اس طرح سے کرنے سے نا، لسٹ بنانے سے اور لسٹ کو فالو کرنے سے آپ کو سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ ایک تو آپ کی ضرورت کی چیزیں جو آپ نے سوچی تھی وہ خرید لیں گے، دوسری بات یہ کہ آپ فضول خرچی نہیں کر پائیں گے، آپ کا ٹائم بچ جائے گا اور آپ کا پیسہ بھی بچ جائے گا اور آپ کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ تو میں نے، آپ نے دیکھا ہوگا جب ولاگ سٹارٹ ہوا ہے تو میں ڈائریکٹ جو ہے وہ برتنوں والے سیکشن میں گئی ہوں۔ کیوں گئی ہوں؟ کیونکہ میں نے واٹر بوٹلس خریدنی تھی اور مجھے وہ وہیں سے ہی ملنی تھی، اور آپ نے پورے ولاگ میں دیکھا ہوگا کہ میں نے جو چیزیں یہاں آپ کے سامنے ڈسپلے کی ہیں، میں انہی جگہ پر گئی ہوں جہاں جہاں سے مجھے یہ چیزیں ملنی تھیں۔ میرا ٹارگٹ یہ تھا کہ میں نے پہلے وہ چیزیں خریدنی ہیں جو میری لسٹ میں موجود ہیں، اس کے بعد پھر میں نے ایک راؤنڈ لینا ہے مال کا، کہ اگر میرے پاس ٹائم ہو تو اس سے ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ میں اپنی ضرورت کی چیز لے آئی۔ اگر کوئی چیز میری لسٹ میں تھی اور وہ مجھے نہیں ملی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ وہ اویلیبل نہیں تھی، یا کوئی سائز کا ایشو تھا، یا آپ اس طرح کے ایشوز تھے، اس لیے وہ نہیں ملی۔ ادروائز جو مجھے چاہیے تھا وہ میں نے خرید لیا۔ تو اس طرح سے میرا ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ کہ میں امپلس بائنگ سے بھی محفوظ رہ گئی۔ تیسری بات یہ کہ مجھے جو ہے وہ، جیسے یہ لوشنز تھے تو یہ ان کی جو ان کے اوپر جو پروموشن چل رہی تھی، اب یہ سمجھ لیں ڈسکاؤنٹ لگا ہوا تھا، میں نے خریدنے تھے، تو مجھے یہ بھی جو ہے وہ ایک ریزنیبل پرائس میں مل گیا اور میرا بجٹ بھی ڈسٹرب نہیں ہوا۔ اور جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے نا، تو دیکھیں اس سے پھر آپ کو نا مایوسی نہیں ہوتی۔ تو اس کے علاوہ جو چیز سب سے اہم ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے پلان کے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے یہ ویڈیو اسی لیے ہی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے عموماً یہ چیز دیکھی ہے کہ جب ہم بازار میں جاتے ہیں تو ہمارا ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہاں بھی کھڑے ہوں، وہاں بھی کھڑے ہوتے ہیں، وہاں بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ جب ہم جگہ جگہ پہ کارنرز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں نا، تو تب ہماری جو فوکس ہے نا وہ ہمارا اصل سے ہٹ کر جو ہے وہ دوسری چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے، اور ہماری ضرورت وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے۔ تو دیکھیں، گھر سے نکلنے کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے اور اس ٹائم کو پلان کرنا پڑتا ہے، تو پھر ہم وہ ٹائم جو ہم پلان کیا ہوا ہے، پیسے وہ جو ہم نے گنے چنے پکڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس موجود ہیں، تو پھر ہم اپنا جو ٹائم اور پیسہ جو ہے وہ فضول میں کیوں ضائع کریں؟ ٹھیک ہے؟ ہم اپنی ضرورت کی ہی طرف فوکسڈ رہیں گے، تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ اپنی جو شاپنگ ہے اس کو آپ بینیفیشل بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو میرا یہی ولاگ تھا، یہاں تک ہی تھا۔ یہ میں نے ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جو میں اپنی ریئل لائف میں یہ ٹپس جو ہیں وہ یوز کرتی ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی ان کے اوپر جو ہے وہ عمل کر کے دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ آپ کو اس چیز کا ایڈوانٹیج ہوگا کہ آپ نے ان لسٹ کر لینا اور پھر اس کے ساتھ سٹک رہنا ہے اور امپلس بائنگ سے بچنا ہے، تاکہ آپ کا جو بجٹ ہے اور جو آپ کا ٹائم ہے وہ سیو ہو سکے۔ ٹھیک ہے؟ ڈسکاؤنٹس جب لگے ہوں تب بھی آپ خریداری کیجئے، جب جس طرح سے آف لگا ہوتا ہے بعض کا، تب بھی آپ کیجئے، اس سے بھی آپ کو ایڈوانٹیج ہوگا۔ میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی موجودگی کا احساس لازمی دلائیے گا۔ اور ملتے ہیں جی اب نیکسٹ ولاگ میں۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔